اور فرمایا اس میں سب سے اہم ترین ستون شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، آج کل ہمارے بہت سے اچھے پڑھے لکھے ہیں، کلمہ پڑھنے میں بھی بہت بڑی خطا کر جاتے ہیں. جب ہمارا کلمہ پڑھنے ہی خطا سے پر ہو تو باقی عبادتوں کا کیا؟ کوئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں، اور کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب غلط. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب محمد الرسول اللہ کو اس انداز سے پڑھو گے کہ اس پر کوئی عامل داخل نہ ہو، ان بأنک ان لیت لکن لعل ناصب اسمن رافع در خبر زد ما والا، یہ صرفی قوانین ہیں، نحو اور صرف کے جو قوانین ہیں یہ ہم عجمیوں کے لیے ایجاد ہوئے ہیں، عرب کے لیے نہیں. اہل عرب تو اہل زبان ہے. اب ایک پٹھان سے آپ کہیں کہ بھئی پشتو اس طرح پڑھو یا اس انداز سے پشتو کی یہ الفاظ آپ لوگوں کے سامنے پڑھو. پٹھان پیدائشی اپنی پشتو کی مادری زبان ہونے کی وجہ سے اس کی تلفظ 100% درست ہوتی ہے. ایک پنجابی پیدائشی جب اس کا بچہ بولنے لگتا ہے پنجابی میں الفاظ 100% درست ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اردو سپیکنگ ہوا، براوی ہوا، بلوچی ہوا، فارسی ہوا، جتنے زبان والے ہیں ہر ایک کی زبان جو بچہ بولنے لگتا ہے بولتے ہی بہترین تلفظ کے ساتھ اپنی زبان بولتا ہے. اب بلوچی زبان بولنے والے کے لیے بلوچی قوانین مرتب نہیں ہے، براوی بولنے والے کے لیے براوی قوانین مرتب نہیں ہے کہ براوی زبان سے بولو. پنجابی، پشتو، اسی طریقے سے سندھی، ہر زبان جو اس کے بولنے والے ہیں اس کے لیے کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے. وہ تو پیدائشی اس زبان کے اتنا ماہر ہوتے ہیں کہ وہ فوراً بولنے لگتے ہیں. لیکن جب ایک زبان والا دوسرا زبان سیکھتا ہے پھر اس کے لیے قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ اس زبان میں اس طریقے سے بولے جاتے ہیں. آپ جو یہ زبان نکال رہے ہیں اس زبان کا، چونکہ آپ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی حالت میں ہیں، اس لیے یہاں الفاظ میں آپ غلطی کریں جاتے ہیں. اب اردو بولنے والے، پشتو زبان والے جب اردو بولتا ہے تو ماشاءاللہ افراد و تفرید سے بھرپور ہوتا ہے. ہاں، باپ روٹی پکاتی ہے، ماں حقہ پیتا ہے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو پکانا، پکاتی ہے، پکاتا ہے، پھر کوئی تمیز نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک اردو کے کتاب جب دیکھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اتنے بہترین اس میں وہ تلفظ کا ایک انداز تھا کہ اس وزن پر جو بھی لفظ اردو میں آ جائے وہ تی کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور اس وزن پر جو آ جائے وہ تا کے ساتھ بولا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہر زبان سیکھنے کے لیے پھر دوسرے کے لیے اصول قوانین ہے، لیکن اس زبان کے بولنے والے کے لیے کوئی قانون، کوئی اصول نہیں ہے. وہ تو مادری زبان ہے، وہ تو بہترین انداز میں چلنے لگتا ہے. اسی طریقے سے جو عربی زبان ہے اس کے بولنے والوں کے لیے، اب دیکھیے حرم میں جب امام حرم یا مسجد نبوی کے امام کیا سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت، کیا مزہ آ جاتا ہے، لطف آتا ہے. ہم عجمی تو نقل کرتے ہیں، وہ تو اصل اوریجنل الفاظ کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ اصل پڑھنا وہ ہے، اس لیے کہ وہ اہل عرب ہے اور یہ قرآن کی زبان ان کی اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے. اور جب کوئی مادری زبان میں بولتا ہے کتنا خوبصورت انداز سے بولے گا، کوئی اس میں تلفظ کی غلطی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ائمہ حرم، ائمہ مسجد نبوی، مسجد قباء کے امام، بلکہ اہل عرب جو بھی ہو،
دبئی میں ہو، کویت میں ہو، شارجہ میں، جہاں بھی ہے، ہر ایک کا تلفظ اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، آپ کے دل میں آتے پتہ نہیں اس نے سیکھا کہاں ہے؟ بھائی سیکھنا نہیں ہے، ان کی مادری زبان وہ اس میں عبور رکھتے ہیں۔ ہم جو عجمی ہیں، غیر عرب، ہمارے لیے پھر صرف نحو کے قانون وضع ہوئے۔ تو اسی طریقے سے جب وہ کلمہ پڑھتے ان کو اندازہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صاف انداز سے یہ الفاظ، پورے کلمے میں کہیں نقطہ نہیں، بے نقطہ کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بھی 12 الفاظ ہیں، محمد الرسول اللہ کی بھی 12 الفاظ۔ گویا دین پر چلنا ہے تو گویا دن کے 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے اللہ کی اطاعت ہے، 12 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اتنا آسان تاکہ کسی کے لیے پڑھنے میں مشکلات نہیں، اور موت کے وقت بھی اتنے آسان تلفظ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ زبان سے جاری ہو سکے، ہر مشکل سے پاک ہے یہ کلمہ۔ لیکن جب یہی الفاظ اذان میں آئیں گے، اشہد ان لا الہ، آگے اشہد ان محمد در رسول اللہ، تو کلمے میں آپ در رسول اللہ پڑھ رہے تھے، یہاں آپ در رسول اللہ پڑھتے، یہ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک صرف نحو کے کچھ اصول ہیں کہ عربی زبان کے 6 الفاظ ایسے ہیں، جب بھی یہ کسی فعل پر داخل ہوتا ہے اس پر اثر کرتا ہے، ان، ان، کأن، لیتا، لیکن، لعل، یہ 6 الفاظ ہیں، یہ جب کسی فعل پہ داخل کرتے ہیں اس پہ اثر کرتا ہے، اس کے تلفظ کا زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، اس کو زبر سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اب وہ الفاظ جو پہلے محمد الرسول اللہ کا اذان میں اشہد ان، اب ان کا لفظ داخل ہو گیا ہے اذان میں، ان کا، یہ عاملین میں سے ایک عمل ہے۔ اب یہاں ان محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا، اس نے عمل کیا ہے، اس پیش کو زبر سے تبدیل کیا، اب پڑھا جائے گا اشہد ان محمد در رسول۔ یہ مختصراً سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کبھی یہ الفاظ محمد الرسول اللہ پڑھے جاتے ہیں، کبھی یہ الفاظ محمد در رسول اللہ پڑھے جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا اپنا موقع ہے، محمد الرسول اللہ کا اپنا موقع ہے۔ تو اس لیے یہاں جو میں نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول، یہاں بھی ان داخل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے، اور سب سے اہم ستون کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا اقرار ہے زبان سے۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک کلمہ شہادت کا اقرار ہے، ایک کلمہ شہادت کا تصدیق ہے۔ اقرار زبان سے ہوتا ہے، تصدیق دل سے ہے۔ زبان سے ہو تو اس کو اسلام بولتے ہیں، دل سے ہو تو اس کو ایمان بولتے ہیں۔ اگر دل میں تصدیق ہے کہ بالکل اللہ برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، میرے اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، تو یہ ایمان کہلاتا ہے کہ آپ دل میں کسی قسم کی کوئی ایسے ویسے خیال بھی نہ لائے، کوئی بات بھی نہ لائے، بالکل 100% آپ کا دل اس بات پہ مطمئن ہو کہ واقعی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور میرا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے دل سے۔ یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، بندوں کو کچھ پتہ نہیں۔ بندوں کو جب پتہ چلے گا آپ مومن ہیں یا مسلمان ہیں، آپ کی زبان کے اقرار سے پتہ چلے گا۔ جب آپ زبان سے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بنیاد ستون دین اسلام کا زبان سے اقرار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد